اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره قتل الإنسان ما أكفره. انسان ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے یہ کتنا مشورہ ہے. من أي شيء خلقه. کبھی اس نشر انسان نے غور کیا اس کی پیدائش کس چیز سے ہوئی تھی؟ من نطفة خلقه فقدره. پانی کے ایک بہت ہی چھوٹے سے قطرے سے اس کے خالق نے اسے پیدا کیا، پھر اسے نہایت ہی خوبصورت اعضاء کے ساتھ اسے پیدا کیا.
ثم السبیل یسر، پھر اس دنیا کی زندگی میں اس کے لیے زندگی گزارنے کے راستے آسان کیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، اور موت دینے کے بعد اسی کے چاہنے والوں کے ہاتھ سے اسے قبر میں داخل کروایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اب جب وہ چاہے گا وہ خالق اس انسان کو قبر سے نکال کر پھر زندہ کر دے گا، اس کے لیے یہ کام کو مشکل نہیں ہے۔ کلا لما یقض ما امر، حقیقت تو یہ ہے کہ اس انسان کو جو ذمہ داری ادا کی گئی تھی، اس انسان نے اپنی دنیا کی زندگی میں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ یہ 30ویں پارے کی سورہ عباسہ کی آیات ہیں، جہاں رب ذوالجلال اس ناشکر انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کر کے اسے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تم جو چاہو بن جاؤ، لیکن تم نے آخر کار موت سے ہم کنار ہو کے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں اس عالم برزخ میں تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق ایک طویل ترین زندگی گزارنی ہے۔ یہ عالم برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت طویل ہوگی، اور پھر جب اللہ چاہے گا تمہیں اثر نو پھر زندہ کر کے قبر سے نکال کر تم سے تمہاری زندگی کی اعمال کا حساب لے گا۔ یہ قبر کی زندگی اور قبر کی یہ منزل آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل۔ دنیا کی زندگی سے انسان کوچ کر جاتا ہے، آخرت کی جانب اس کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سفر آخرت کی سب سے پہلی منزل یہ قبر ہے۔ یہ قبر اس کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں اس موقع پر وہ کامیاب ہو جائے تو اس کی بار باری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس قبر کی پہلی منزل میں جس کا حساب سخت ہو گیا، جس کے ساتھ طرز عمل، جس کے ساتھ فرشتوں کا سلوک برا ہو گیا، اس کے لیے بات کے مراحل بھی بڑے ہولناک و خوفناک ہیں۔ رحمت کائنات ہر نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لو۔ آپ نے اپنی امت کو یہ سمجھایا، آپ نے فرمایا انکم تفتنون فی القبور، رب کائنات نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا، تمہیں قبر میں عذاب کیا جائے گا۔ ولولا ان لا تدافنوا دعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر ما اسمع، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ اس قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے اور میں بعض اوقات ان عذابوں کو سنتا ہوں، اللہ تمہیں بھی وہ عذاب کی چیخیں تمہیں بھی سنا دے
اگر تم عذاب کی قبر کی عذاب کی چیخوں کو سن لو تو تم اپنے محبوب بندوں کو قبر میں دفنانے سے باز آ جاؤ۔ مجھے یہ ڈر ہے اگر تم نے قبر کی چیخوں کو سن لیا، عذاب قبر کی آوازوں کو سن لیا، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ وگرنہ میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی وہ آوازیں سنا دے جو قبر میں عذاب کے دور پہ قبر والوں کو جو عذاب ہوتا ہے ان کی جو چیخیں بلند ہوتی ہیں وہ تم بھی سن لیتے تو پھر تمہیں سمجھ آ جاتی کہ عذاب قبر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے عذاب قبر سے بچنے کے لیے کچھ فکر کیا کرو۔ اور جن صحابہ کرام نے آپ سے یہ باتیں سنی ان کا طرز عمل یہ تھا، عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو رو رو کے ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ عثمان تم اور بہت سی باتوں کا تذکرہ سنتے بھی ہو کرتے بھی ہو، لیکن قبر کی بات پر اور قبر پر کھڑے ہو کر تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے یہ کسی اور موقع پہ نہیں ہوتی۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے سید کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منازل الاخرہ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے باقی منازل بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا تھا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ میں نے کبھی اتنا خوفناک منظر نہیں دیکھا، مجھے جہنم کے مناظر دکھائے گئے لیکن وہ بھی اتنے خوفناک نہیں تھے جتنا خوفناک منظر عذاب قبر کا ہوتا۔ اس لیے یہ باتیں میں نے سنی ہیں، کسی اور عذاب کی بات ہو تو میری آنکھوں میں اتنے آنسو نہیں آتے جتنے آنسو عذاب قبر اور قبر کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آ جاتے۔ امام مالک بن دینار وہ کہا کرتے تھے عجب لمن یعلم ان القبر مصیرہ ان الموت مصیرہ وان القبر موردہ، کہ مجھے تعجب آتا ہے اس انسان پہ تو یہ جانتا ہے کہ موت اس سے ضرور ہمکنار ہوگی اور اس نے قبر پہ ضرور جانا ہے۔ کیف تقر بالدنیا عینہ وکیف یطیب فیہا عیشہ، جو یہ جانتا ہے کہ موت بھی ہے اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر وہ کس طرح یہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے، دنیا کی لذتیں وہ کیسے محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے دنیا کی لذتیں بے لذت ہو جانا چاہیے، اس کے لیے دنیا کے مال کی محبت ختم ہو جانا چاہیے، جو جانتا ہے کہ موت اس کا انجام ہے اور قبر اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ کبھی بھی اس دنیا سے محبت نہیں کرے گا، وہ اس دنیا کو قربان کر دے گا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ کبھی دنیا میں لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کبھی دنیا کے مال کی محبت دل میں نہیں بسائے گا۔ اس دنیا کا سارا مال سب کچھ خرچ کرے گا، استعمال کرے گا تاکہ قبر کی زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے، راحت کی زندگی بن جائے اور آخرت کو سے کامیابی مل جائے۔ امام حسین ابن علی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے بڑے بھائی حضرت حسن ان کی آخری لمحہ آیا، ان کا آخری ٹائم تھا، تو یہ بہت رو رہے تھے۔ اپنے بڑے بھائی کو روتے ہوئے زندگی کے آخری لمحات میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھ کے حضرت حسین کہتے ہیں کہ اے بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ
اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کے فرزند نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کے نبی نے یہ بشارت نہیں دی تھی کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا آپ نے 15 سال لگاتار بیت اللہ کا حج نہیں کیا؟ یہ آنسو رونا کس بات پہ ہے؟ حسن کہتے ہیں کہ اب بھائی میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں، اس جگہ کی جانب جا رہا ہوں جو جگہ بڑی ہی خوفناک ہے، اور میں کبھی ایسی جگہ پہ گیا نہیں۔ آج پہلی بار دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہوں، قبر کی زندگی میں جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس قبر کے عذاب سے ڈر کر میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میں رو رہا ہوں کہ یہ دنیا میں نے دیکھ لی، کچھ نہیں ہے، اب آخرت میں قبر کی زندگی میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ یہ تھا بڑے بڑے صحابہ کرام کا، تابعین کا، اور یہ اولیاء اعظام کا رویہ کہ کس طرح ان کے دل میں فکر تھی کہ ہماری عالم برزخ کی زندگی حسین ہو جائے، ہمیں قبر میں راحت و آرام مل جائے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ قبر ایک انسان کے لیے یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا پھر جنت کا ایک باغیچہ ہے۔ انہیں یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ یہ قبر ایک انسان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی لو اور گرمی قبر والے کے پاس آتی ہے، یا پھر یہ قبر ایک اچھے انسان کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جنت کی خوشبو اس کی جانب آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جہنم کا گڑھا بھی ہے اور جنت کا باغیچہ بھی ہے، پتہ نہیں اب ہمارے لیے کیا انجام ہو۔ اس لیے کہ قبر ہر اس انسان کو بیچ دیتی ہے، اس انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے جو انسان بھی قبر میں جاتا ہے، جو انسان پہلی بار قبر میں جاتا ہے۔ یہ قبر ہر مردے کو، ہر میت کو، ہر انسان کو اپنے شکنجے میں لیتی ہے۔ جو انسان اچھا ہوگا تو اس کو چھوڑ دیتی ہے، اگر انسان برا ہو تو شکنجے میں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں، ایک جانب کی پسلیاں اس میں بس ہو جاتی ہیں، دائیں پسلیاں بائیں جانب چلی جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں جانب چلی جاتی ہیں۔ اس طرح جو بولتی ہے کہ قبر ہر انسان دیکھنے والا محسوس کرے نہ کرے، لیکن میت محسوس کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے۔ اس عالم برزخ میں جس کے احکامات دنیا پہ قیاس نہیں کیے جاتے، دنیا میں چلنا پھرنا، کھانا پینا سونا، اس کے انداز اور ہیں۔ عالم برزخ میں اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بولنے دیکھنے کے انداز اور ہیں۔ وہاں بھی میت کو خوشی بھی ہوتی ہے، مسرت بھی ہوتی ہے، اس کو راحت کا احساس بھی ہوتا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے۔ دیکھنے والا میت کو دیکھ کر کچھ محسوس نہیں کرتا، جس طرح کوئی شخص خواب میں سو رہا ہو، خواب میں کوئی خوفناک خواب دیکھتا ہے، وہ اندر سے کانپ رہا ہوتا ہے، اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ انسان سو رہا ہے بڑے آرام سے۔ یہ دنیا کی زندگی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بظاہر ایک انسان بڑے آرام سے لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر طوفان مچا ہوا ہے، اس کے اندر تکلیف ہے، اذیت ہے، خوف ہے، وہ محسوس کر رہا ہے۔ عالم برزخ کی زندگی بھی ایسی زندگی ہے جس کا ہمیں تصور نہیں، وہاں تکلیف کیسے ہوتی ہے، اذیت کیسے ہوتی ہے، لیکن ہمیں رب ذوالجلال نے جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس نے بتا دیا، اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ قبر کی زندگی میں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک مومن غیب پہ ایمان لاتا ہے، وہ کسی اور چیز پہ قیاس نہیں کرتا،
رب ذوالجلال نے نبی کے ذریعے ہمیں عالم آخرت کی جو باتیں بتائی ہیں، عالم برزخ کی جو باتیں بتائی ہیں، یہ سب علم غیب ہے۔ ہمیں اس پر اسی طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح ہم اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اس قبر کی زندگی میں، عالم برزخ کی زندگی میں انسان کے لیے راحت بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کے اعمال اچھے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، تو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ شخص، وہ مومن خوش ہوتا ہے۔ اور برے انسان کے برے اعمال جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ ایک بدصورت خوفناک شکل والے انسان کی صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ بتاتا ہے کہ میں تیرے برے اعمال ہوں جو قیامت تک تیرے ساتھ رہے۔ اچھے خوبصورت انسان کا ساتھ مومن کو ملتا ہے جس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، اور برے بدصورت انسان کا ساتھ اسے ملتا ہے جس کے اعمال برے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس قبر کی زندگی میں، عالم برزخ میں، رب کائنات نے بہت سے سام اور بچھو متعین کر رکھے ہیں جو اس میت کو، قبر والے کو ڈنگ مارتے ہیں، ڈستے ہیں۔ اتنے زہریلے وہ بچھو و سانپ ہیں، اگر وہ کسی زمین پہ اپنا زہر داخل کرتے ہیں اس زمین میں کبھی فصل پیدا نہ ہوتی، لیکن وہ اس میت کو ڈستے ہیں، اس میت کے جسم میں اپنا ڈنگ مارتے ہیں، زہر داخل کرتے ہیں جس کی اذیت وہ میت محسوس کرتی ہے۔ یہ سب کچھ قبر میں ہوتا ہے۔ اور قبر میں اگر کوئی اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، تو فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جہنم کا وہ مقام ہے، جہنم کا تیرا وہ ٹھکانہ ہے جو تیرے نیک اعمال کی وجہ سے تجھے اس سے بچا لیا گیا۔ رب ذوالجلال نے ہر انسان کی جگہ جہنم بھی بنائی ہے، جنت میں بھی بنائی ہے۔ اسے دکھایا جاتا ہے کہ تم نیک انسان ہو، جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے، اور جنت میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اسے دیکھو تمہیں یہ مقام ملے گا۔ وہ قبر کی زندگی میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے، جنت والا مقام بھی، جہنم والا مقام بھی۔ اسی طرح ایک برے انسان کو، ایک کافر کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ جنت کا وہ تیرا وہ مقام ہے، اگر تو نیک اعمال کرتا، مومن بن جاتا، تجھے یہ جگہ ملتی، یہ محل ملتا، لیکن تو نے محنت نہیں کی، ایمان نہیں لایا، نیک اعمال نہیں کیے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم میں یہ مقام ہوگا۔ وہ اس چیز کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ اور یہ کیفیت ایک دن نہیں، عالم برزخ کی ساری زندگی، وہ 1000 سال کی ہو، 2000 سال کی ہو، ساری زندگی میں یہ چیز محسوس کرتا ہے۔ ایک جنتی خوشی محسوس کرتا ہے اور ایک جہنمی اذیت محسوس کرتا ہے۔ اور یہ قبر کا عذاب کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کو بھی یہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ رحمت کائنات قبرستان سے گزر رہے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دو قبروں والے جانتے تو کون ہیں؟ ان دونوں انسانوں کو قبر میں عذاب ہوا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو دنیا میں غیبت کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، ادھر ادھر کی باتیں ملا کے لوگوں میں نفرت پیدا کرتا تھا، اختلافات پیدا کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، اور اس وجہ سے اسے قبر کا عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو طہارت کرتا تھا لیکن جسم کی طہارت کا خیال نہیں رکھتا، جسم کو پیشاب کے قطروں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ یہ کہا یہ باتیں بظاہر معمولی ہیں، وہ بڑے گناہ نہیں ہیں، دیکھنے میں چھوٹے سے گناہ ہیں۔ پیشاب کریں،
استنجا کریں، جسم کو پاک کر لیں، بہت معمولی سا کام ہے۔ لیکن جو لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، نہ کپڑے ان کے صاف رہتے ہیں، نہ جسم ان کا صاف رہتا ہے، یہ چیز بھی ان کے لیے قبر کی عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے گناہ یہ قبر کی زندگی انسان کے لیے بڑی مشکل بنا دیتی ہے۔ کوشش کیجیے ہر گناہ سے بچنے کی۔ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کیجیے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، نہیں، رب کے ہاں شاید وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ ہیں، رب کائنات ان کو عذاب قبر سے بچائے۔ ایک تو وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا اور نبی کو اپنا رسول مان کر اس کی اتباع کی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ رب ذو الجلال اپنے ان بندوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی، جن لوگوں نے دنیا میں قول ثابت کلمہ توحید و رسالت کو مانا۔ یہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت یہ وہ قول ثابت ہے جس کے ساتھ رب کائنات اس دنیا میں بھی اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، قبر کی زندگی میں بھی اور آخرت میں اس بندے کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت آپ نے فرمایا ہے کہ یہ المنجیہ، یہ المانیہ، یہ سورت وہ ہے جو شخص ہر روز اسے پڑھتا ہے۔ یہ سورت اس انسان کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ جب بھی کوئی چیز اسے اذیت دینے کے لیے، ڈسنے کے لیے اس کے قریب آئے گی، سر کی جانب سے ہو، دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، پاؤں کی جانب سے ہو، یہ سورہ ملک المانیہ اس کی محافظ ہے، اسے ہر عذاب سے، تکلیف سے بچائے گی۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو عبادات ہیں قیامت کے دن انسان کی، مومن کی نمازیں اس کے سر کی جانب ہوں گی اور روزے اس کی دائیں جانب ہوں گے، زکات اس کی بائیں جانب ہوگی، اور وہ سارے نوافل جو اس نے نفلی نمازیں پڑھی ہوں گی، نفلی صدقات کیے ہوں گے، نفلی روزے رکھے ہوں گے، یہ سب عبادات، نفلی عبادت اس کے پاؤں کی جانب ہوگی۔ جب بھی کوئی اذیت ناک چیز، اذیت دینے والی چیز، ڈسنے والی چیز اس کے قریب آئے گی، نماز کہے گی میری جانب سے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم اس میت تک پہنچ سکو، اس کی حفاظت کرے گی۔ اگر وہ دائیں جانب سے وہ چیز آئے گی، سانپ ہو یا بچھو ہو یا کچھ بھی ہو، تو دائیں طرف روزے ہیں، روزے کہیں گے اس جانب سے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم میت کی طرف جا سکو۔ بائیں طرف سے آئے گی، زکات کہے گی اس جانب کو راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ تلاش کرو، تم اس جانب سے میت تک نہیں جا سکتے ہو۔ پاؤں کی جانب سے آئے گی، وہاں نوافل ہوں گے، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات، وہ کہیں گے نہیں، ادھر سے بھی تم اس طرف نہیں آ سکتے ہو۔ ہر طرف سے یہ عبادات اس میت کی حفاظت کرتی ہیں، کسی بھی اذیت دار، کسی موذی چیز کو، کسی عذاب کو اس میت کی جانب نہیں آنے دیتی۔ اس لیے فرائض کا بھی اہتمام کیجیے کہ چیز قبر میں آپ کی حفاظت کرے گی، ہر اذیت سے، ہر عذاب سے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں جس طرح خالق نے ہمیں سمجھایا ہے، جس طرح ہمارے خالق نے، جس نے یہ زندگی دی ہے، زندگی میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم زندگی بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، اس کی نعمتوں کو بھی اس کی رضامندی کے لیے استعمال کریں، آخرت کو سنبھالنے کے لیے، قبر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، ہم اللہ پہ راضی ہوں، ہماری زبان پہ کلمہ توحید ہو، پھر یقیناً بعد والی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔
قبر کی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی سب ہمارے لیے ایک کامیاب زندگی ہوگی، راحت کی زندگی ہوگی۔ اس لیے دنیا کی محبت کو کم کر کے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور قبر کی زندگی میں راحت دینے کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک محبت کے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون